جانے دو عالم دعا و مناجات سے فارغ ہوئے تو آپ کو اونگ سی آ گئی۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولیں اور صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آن پہنچی ہے۔ یہ سامنے جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں، ان کے دانتوں پر غبار نظر آ رہا ہے۔ امام زرقانی نے اس کو صفحہ 506 پہ اور سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 176 پہ لکھا ہے۔ جبرائیل امین کے علاوہ بھی ہزاروں ملائکہ نازل ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں مفصل بیان ہے، مگر ان کے نزول کا اصل مقصد لڑنا نہیں تھا، بلکہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا اور انہیں یہ دکھانا تھا کہ کارکنان قضاء و قدر صف بصف تمہاری امداد کے لیے کمر بستہ کھڑے ہیں، اس لیے پورے اطمینان اور دل جمی سے مقابلہ کرو۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ جزوی طور پر اگرچہ بعض ملائکہ عملاً بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے، تاہم یہ شرکت بہت ہی محدود پیمانے پر ہوئی تھی، کیونکہ ہزارہ ملائکہ نے اگر باقاعدہ طریقے سے حصہ لیا ہوتا تو ایک کافر بھی بچ کر نہ جا سکتا، بلکہ اتنے تھوڑے سے کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، ہزاروں کی فوج کس لیے تھی؟ آپ خود ہی سوچئے کہ 313 مسلمانوں کے شانہ بشانہ اگر 5000 فرشتے بھی لڑے ہوں تو اس صورت میں مسلمانوں کی فتح کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ 5000 سے زیادہ ماورائی قوتوں کی حامل فوج کا 1000 عام قسم کے آدمیوں پر غلبہ پا لینا، اور وہ بھی اپنے متعدد مایاناز بہادروں کو قربان کرنے کے بعد، کوئی قابل افتخار کارنامہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ مورخین نے ملائکہ کی باقاعدہ شرکت کے بارے میں ضعیف اور منقطع روایات کا جو انبار اکٹھا کر رکھا ہے، اس سے صرف نظر کر لیا جائے اور فتح کا تاج ملائکہ کے سر پر سجانے کی بجائے انہیں غازیوں اور شہیدوں کے فرق اقدس پر سجا رہنے دیا جائے، جو اپنے زور بازو سے عزم و ہمت اور شجاعت و بصالت کی ایک نئی طرح ڈال گئے اور اپنے لہو کی ندیوں سے بدر کے پیاسے میدان کو سیراب کر گئے۔ اس کے بعد آپ سورہ قمر کی یہ آیت سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ تلاوت فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے اور جہاد و شہادت کے فضائل بیان کر کے مجاہدین کو صبر و ثبات کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا، آج جو شخص بھی راہ خدا میں ثابت قدمی سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اٹھ کھڑے ہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جو آیت ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ آیت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان انتہائی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک دن یہ مظلوم و بے بس لوگ نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ سے مقابلہ کریں گے، بلکہ ان کو مار بھگائیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اسی لیے جب یہ پرشکو آیت نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان قریب یہ جماعت ہزیمت اٹھائے گی اور انہیں پیٹھ پھیر کر بھاگنا پڑے گا، تو حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جانے دو عالم نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ابھی اس پیش گوئی کے ظہور میں سالوں کا عرصہ حائل تھا۔ پھر 7 سال بعد جب آپ یہی آیت تلاوت فرماتے ہوئے سائبان سے باہر تشریف لائے تو حضرت عمر خود ہی سمجھ گئے کہ اس آیت میں کس جماعت کی شکست فاش کی خبر دی گئی تھی۔ اعجاز قرآن کا یہ کیسا واضح اور کھلا ثبوت ہے۔ صدق اللہ العظیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اٹھ کھڑے ہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ سن کر حضرت عمیر ابن حمام فرط مسرت سے پکار اٹھے، واہ واہ۔ جانے دو عالم نے پوچھا، کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو عمیر؟ اس لیے یا رسول اللہ، حضرت عمیر نے جواب دیا کہ امید ہے میں بھی یہ سعادت حاصل کر لوں گا۔ اس وقت حضرت عمیر کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھاتے جا رہے تھے۔ خیال تھا کہ کھجوریں ختم کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤں گا، مگر شہادت کا شوق اتنا غلبہ کر گیا کہ اتنی تاخیر بھی انہیں گوارا نہ ہوئی۔ کہنے لگے،
کھجوریں ختم ہونے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑا طویل عرصہ ہے۔ چنانچہ کھجوریں ایک طرف اچھال دی، تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک عروسہ شہادت سے ہمکنار نہ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 176 پر اور تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 380 پر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عوف ابن حرس نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہنس پڑتا ہے؟ اس عمل سے جانے دو عالم نے جواب دیا کہ بندہ زرہ اور خود کے بغیر ہی لڑائی میں ہاتھ ڈال دے اور اس وقت تک لڑتا رہے جب تک شہید نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور بے دریغ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک طرف اگر اہل ایمان شمع ہدایت پر نثار ہو رہے تھے تو دوسری جانب مشرکین کے بڑے بڑے جنگ آزما اور سردار جہنم رسید ہو رہے تھے۔ عتبہ کا ذکر پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اس کے علاوہ امیہ ابن خلف، ابو البختری، ابو جہل اور عبیدہ ابن سعید جیسے دشمنان دین و ایمان بھی مجاہدین کے خار شغاف حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ذلت تمیز موت سے ہمکنار ہو گئے۔ امیہ کے قتل کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ یہ امیہ وہی سنگ دل وحشی ہے جو پہلے حضرت بلال کا آقا ہوا کرتا تھا اور ان پر ایسے ہولناک مظالم توڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرز اٹھتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری اور امیہ کی دوستی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عمر سے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا تو امیہ نے کہا، کیا محمد کے کہنے پر ماں باپ کا پسند کیا ہوا نام ترک کر دو گے؟ یقیناً ترک کر دوں گا، میں نے جواب دیا، لیکن میرے لیے رحمان ایک اجنبی سا لفظ ہے۔ امیہ نے کہا، اس لیے میں تجھے عبد الرحمن کی بجائے عبد الالہ کہا کروں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے عبد الالہ کہنے لگے۔ غزوہ بدر کے دن میں مشرکین سے چھینی ہوئی چند زریں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پکارا، اے عبد عمر۔ یہ میرا نام اگرچہ متروک ہو چکا تھا اس لیے میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، اے عبد الالہ۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ امیہ ابن خلف پکار رہا ہے، کیونکہ یہ نام اسی نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کو ساتھ لیے میری طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا، چھوڑو ان زروں کو اور مجھے قیدی بنا کر لے چلو، میری گرفتاری تمہارے لیے ان زروں سے بدرجہ بہتر ہے۔ بات صحیح تھی، امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ میں نے زریں وہی پھینکی اور باپ بیٹے کو پکڑ کر چل پڑا۔ راستے میں امیہ نے پوچھا، آج جس شخص نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر سجا رکھا تھا وہ کون تھا؟ وہ حمزہ تھے، میں نے بتایا۔ اسی کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبت ٹوٹی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، امیہ نے بصد حسرت و یاس کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک امیہ پر بلال کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، رأس الکفر امیہ ابن خلف، یہ رہا کفر کا سردار امیہ ابن خلف۔ اگر آج یہ بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔ یہ کہہ کر امیہ پر حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے بتیرا کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، مگر انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ بآواز بلند انصار کو اپنی مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ انصار نے امیہ کا نام سنا تو وہ بھی ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں لیے ہماری طرف دوڑ پڑے۔ اب امیہ کو بچانا مشکل نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے ایک تدبیر سوجھ گئی۔ میں نے امیہ کے بیٹے کو وہی چھوڑا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک انصار امیہ کے بیٹے کو قتل کر کے آگے بڑھیں گے تب تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی کئی تلواریں بیک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئیں۔ اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھ کر امیہ نے اتنی دلدوز چیخ ماری کہ
کہ میں نے اس سے پہلے ایسی وحشت اور دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ امیہ کے بیٹے سے فارغ ہو کر انصار ہماری طرف لپکے۔ مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دوڑنے سے قاصر تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انصار نے جلدی ہمیں آ لیا۔ اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تاہم میں نے جان کی بازی لگا دی اور امیہ سے کہا کہ جلدی سے لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹا تو میں اس کے اوپر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کے نیچے چھپا لیا، مگر یہ کوشش بھی کارگر نہ ہو سکی۔ انصار اور بلال نے میرے نیچے دبے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں تلواریں گھسیڑ دیں اور اسی حالت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد عبد الرحمن کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے اس دن میں زیروں سے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام رہا۔ اس کو سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 180 پر پڑھا جا سکتا ہے اور سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 70 پر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو البختری بھی ایک مشہور سردار تھا، اگرچہ دشمن تھا مگر امیہ اور ابو جہل کی طرح سفاک اور اذیت پسند نہیں تھا، بلکہ ایک معقول انسان تھا۔ جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم سے مقاطعہ کیا تھا اور ان کا دانا پانی بند کر دیا تھا تو ابو البختری ان کی مخالفت کرتا تھا اور اس سلسلے میں جو ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا گیا تھا اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والا یہ شخص تھا۔ جانے دو عالم کو اس کے اس احسان کا اتنا پاس تھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دے رکھا تھا کہ ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ جب ابو البختری اور حضرت مجزر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت مجزر نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، تمہیں قتل کرنے سے رسول اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست جنازہ بھی تھا۔ ابو البختری نے کہا، اگر میرے ساتھ میرے دوست کی بھی جان بخشی کرو تو میں گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مجزر نے کہا، نہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ابو البختری نے کہا، واللہ یہ نہیں ہو سکتا، یا دونوں زندہ رہیں گے یا دونوں مارے جائیں گے، ورنہ مکے کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کی خاطر بے وفائی کی اور اپنے دوست کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ پھر اس نے چند رجز یا شعر پڑھے اور حضرت مجزر پر حملہ کر دیا۔ جب حضرت مجزر کے لیے مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو انہوں نے بھی اس زور سے جوابی حملہ کیا کہ ابو البختری اور جنادہ دونوں کو مار ڈالا۔ پھر جانے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ ابو البختری کو گرفتاری پر آمادہ کر لوں، مگر وہ ایسا کرنے پر تیار نہ ہوا، الٹا مقابلے پر اتر آیا، اس لیے مجبوراً اس کو قتل کرنا پڑا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہ یہ کہا کہ اچھا کیا، نہ یہ کہا کہ برا کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ 2 انصاری نوجوانوں معاذ اور معوذ نے انجام دیا۔ یہ دونوں بھائی تھے، ان میں سے حضرت معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، البتہ حضرت معاذ کافی عرصہ تک زندہ رہے تھے، مگر وہ بھی اپنا ایک بازو اسی غزوہ کی نظر کر چکے تھے۔ ان پر ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا تھا اور ایسا وار کیا تھا کہ کندھے کے پاس سے بازو تقریباً کٹ گیا تھا۔ حضرت معاذ خود بیان کرتے ہیں کہ بازو پوری طرح نہیں کٹا تھا بلکہ تھوڑا سا اٹکا رہ گیا تھا، اس لیے لڑائی کے دوران ادھر ادھر جھولتا رہتا تھا اور جھپٹنے پلٹنے میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچ کر الگ کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنے بے جگر اور مضبوط دل لوگ تھے جو ادھ کٹے بازو کو اپنے ہی پاؤں تلے دبا کر الگ کر دینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت معاذ غزوہ بدر کے بعد بھی تمام غزوات میں بھرپور انداز سے شرکت کرتے رہے اور صرف ایک بازو سے شجاعت کی انمٹ داستانیں رقم کرتے رہے۔ حضرت علی کے ابتدائی دور خلافت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ معاذ اور معوذ 2 بھائی تھے، یعنی یہ وہ کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں جس کو ہم قتل ابو جہل کہہ سکتے ہیں۔ یعنی فرعون موسیٰ سے زیادہ متکبر، مغرور، خود سر اور ضدی فرعون ابو جہل کو مارنے والے یہی تھے۔ ان کی ہمت، ان کی جرت پر سلام، ان کی ہمت،
ان کی جرت پر سلام۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف قتال میں کھڑا تھا کہ اچانک دو نو عمر جوان آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ہاں بھتیجے پہچانتا ہوں، میں نے کہا، مگر تمہارا اس سے کیا کام؟ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نے کہا، اور اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، یا اسے مار ڈالوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ پھر دوسرے نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور سرگوشیوں میں وہی کچھ کہا جو پہلے میں نے کہا تھا۔ ان کے چپکے سرگوشیاں کرنے سے مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرے عزائم سے دوسرا مطلع نہ ہو سکے اور یہ سعادت صرف مجھ کو حاصل ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجھے نظر آ گیا۔ وہ میدان میں پھر رہا تھا اور کبھی ایک طرف جاتا تھا کبھی دوسری طرف۔ میں نے اشارے سے ان کو بتایا کہ وہ دیکھو، وہ ابو جہل ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ دونوں شہباز کی طرح اس پر چپٹ پڑے اور لمحوں میں اس کو خاک پر لوٹا دیا۔ پھر دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو مار ڈالا ہے۔ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا۔ میں نے یا رسول اللہ۔ ایک نے کہا، نہیں یا رسول اللہ میں نے۔ دوسرے نے جھگڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنی تلواریں صاف کر چکے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، دونوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کا معائنہ کیا تو دونوں کی تلواروں کو خون آلود پایا۔ فرمایا، کلا کما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا معصومانہ جھگڑا تھا اور کیسا مشفقانہ و عادلانہ فیصلہ تھا، رضی اللہ تعالی عنہما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عبیدہ ایک مشہور جنگ آزما تھا۔ اس دن سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا، صرف آنکھیں آہنی خود سے جھانک رہی تھی۔ آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ تھا۔ کسی عام آدمی کے لیے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا سامنا حضرت زبیر جیسے جارحانہ مزاج رکھنے والے جنگجو سے ہو گیا۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں ایسی تاک کر برچی ماری کہ اس کی آنکھ میں دور تک دھنس گئی اور پھنس گئی۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر برچی کو باہر نکالا۔ چونکہ اس برچی کے پہلے ہی وار سے ایک بڑے سرما کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس لیے جانے دو عالم نے وہ برچی زبیر سے لے کر بطور یادگار محفوظ کر لی۔ آپ کے بعد یہ تاریخی برچی خلفائے اربعہ میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی۔ اس کو اگر مزید جاننا چاہتے ہیں تو بخاری شریف جلد 2 صفحہ 570 کا مطالعہ فرمائیے۔ عددی قلت کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ ان کا جانی نقصان بھی مشرکین کی بنسبت بہت کم ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر ایک گرتا تھا تو اس کی جگہ لینے کے لیے 2 تیار کھڑے ہوتے تھے۔ آخر جانے دو عالم نے اپنی خداداد معجزانہ قوت کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا اور مٹھی بھر کنکریاں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے مشرکین کی طرف پھینک دی۔ یہ کنکریاں اگرچہ تھوڑی سی تھی مگر ان کے پھینکنے میں دست اعجاز کار فرما تھا، اس لیے تمام مشرکین کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ لڑائی بھول کر آنکھیں ملنے لگ گئے۔ مسلمانوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 70 کے قریب آدمی مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہوئے اور باقی بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہادت کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ یہ فتح مبین محض اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے ممکن ہو سکی، ورنہ اتنے تھوڑے سے بے سر و سامان افراد کا اپنے سے 3 گنا زائد اور ہر طرح سے مسلح دشمن پر غلبہ پا لینا بظاہر ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی تھی ورنہ تم تو بہت کمزور تھے۔ مجاہدین کے برق آسا حملوں
اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز و مرتبہ عطا کیا کہ ان دونوں کاموں کو اپنا فعل قرار دے دیا اور فرمایا کہ اس دن بظاہر تو مجاہدین کافروں کو قتل کر رہے تھے مگر حقیقت میں انہیں میں قتل کر رہا تھا۔ اسی طرح دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ میرے محبوب نے کنکریاں پھینکی ہیں مگر در حقیقت اس نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ کنکریاں اور یہ قتل اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیے۔ سبحان اللہ، اظہار یگانگت کا کیا ہی وجد آفرین انداز ہے۔ معاذ اور معوذ کے حملوں سے ابو جہل کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی اور زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا۔ معاذ اور معوذ یہی سمجھے کہ ہم نے اسے مار ڈالا ہے مگر در حقیقت وہ مرا نہیں تھا، البتہ بری طرح مجروح ہو گیا تھا، اس لیے جنگ کے خاتمے تک میدان میں پڑا سسکتا رہا۔ لڑائی ختم ہوئی تو جانے دو عالم نے صحابہ کرام سے ابو جہل کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا پتہ چلانے نکلے، دیکھا تو ایک جگہ شدید زخمی حالت میں گرا پڑا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا، تو ابو جہل ہی ہے نا؟ اللہ کے دشمن، دیکھ آج خدا نے تجھے کیسا ذلیل کیا ہے۔ اس کی سخت جانی ملاحظہ ہو، اس قدر مجروح ہونے کے باوجود نہ اس کے ہوش و حواس میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے لہجے اور آہنگ پر کوئی اضمحلال طاری ہوا۔ اس نے جواب دیا، بھلا کس طرح خدا نے مجھے ذلیل کیا ہے؟ کیا لڑائی میں قتل ہو جانا کوئی شرمندگی اور ذلت کی بات ہے؟ میں اپنی قوم کا سردار تھا، تمہارے ہاتھوں مارا گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مجھے دہقانوں نے مار ڈالا ہے۔ یعنی انصار جو کھیتی باڑی کرتے تھے ان کو وہ دہقان کہتے تھے۔ کاش کہ مجھے قتل کرنے والے کسی شریف خاندان کے افراد ہوتے۔ جب ابن مسعود اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے تو ان کی جو تلوار تھی وہ کند تھی اور کمزور سی تھی، چونکہ ابن مسعود خود بھی کمزور ہی تھے۔ اس تلوار نے کام نہ کیا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے اپنی تلوار ان کو دی اور کہا، لے اس کے ساتھ میرا سر قلم کر اور کوشش کر کہ میری گردن جڑ سے کاٹی جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی میرا سر اونچا نظر آئے۔ اللہ اکبر، تکبر۔ ابن مسعود نے اس کی آخری خواہش پوری کر دی اور اس کا سر لا کر جانے دو عالم کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ابو جہل ملعون کا سر۔ جانے دو عالم نے دین حق کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو جانے پر لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ یہ سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ 183 اور تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 384 پر ہے۔ تاریخ الخمیس میں قتل ابو جہل کا واقعہ بہت تفصیل سے مذکور ہے، میں نے تو آپ کے سامنے بہت تھوڑا بیان کیا ہے۔ اگرچہ یہ غزوہ از اول تا آخر سراپا معجزہ ہے، تاہم سیرت نگاروں نے بعض نمایاں معجزات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے دشمن کے مقتولوں کا پہلے سے نام بنام ذکر کرنے اور ان کے مرنے کی جگہ متعین کرنے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور وما رمیتا اذ رمیتا کا ایمان افروز بھی بیان کر چکا ہوں۔ اب مزید جو معجزات وہاں پیش آئے، 4 معجزات، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جانے دو عالم نے ان کو نہتا دیکھا تو ایک جڑ کی لکڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی اور فرمایا، قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ نے آپ کے ارشاد کے مطابق اس کو تلوار کی طرح لہرایا تو حیرت انگیز طور پر وہ لکڑی انتہائی تیزدار، چمکدار اور مضبوط تلوار بن گئی۔ یہ تلوار مدتوں تک حضرت عکاشہ کی اولاد میں بطور یادگار باقی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ کی شمشیر شکستہ ہو گئی تو جانے دو عالم نے ان کو کھجور کی ایک ٹہنی عطا فرمائی اور کہا، اضرب بہ، اس کے ساتھ دشمنوں کو مارو۔ اس فرمان کے ساتھ ہی وہ کمزور سی ٹہری شمشیر براں بن گئی۔ دشمن کے ایک زوردار وار سے حضرت خبیب کا پہلو کٹ گیا۔ جانے دو عالم نے کٹے ہوئے سے کو اپنے دست مبارک سے جوڑا، اپنا لعاب دہن لگا دیا، اسی وقت خون بند ہو گیا
اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت رفاعہ کی آنکھ تیر لگنے سے ڈھیلا اندر سے باہر نکل آیا۔ جانے دو عالم نے چشمے مجروح پر اپنا لعاب پھینکا اور دعا فرمائی، اسی وقت تکلیف جاتی رہی۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 179 180 سے اور الاثار المحمدیہ جلد اول صفحہ 452 53 سے واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ جنگ کے بعد جانے دو عالم کے حکم سے سرداران قریش کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک غلیظ اور تاریک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ البتہ امیہ کی لاش اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ گھسیٹی نہ جا سکی، اس لیے اس کو وہیں پڑا رہنے دیا گیا۔ میدان جنگ مدینہ منورہ سے دور ہونے کی صورت میں جانے دو عالم کا معمول تھا کہ فتح کے بعد 3 دن تک وہیں قیام فرمایا کرتے تھے تاکہ تھکے ماندے سپاہی آرام کر لے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے واپسی کے سفر کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ بدر میں بھی آپ 3 دن مقیم رہے۔ تیسرے دن روانگی سے پہلے اس گھڑے کے پاس تشریف لے گئے جس میں مشرکین کی لاشیں پھینکی گئی تھی اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولوں کو نام بنام پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے فلاں، ہمارے ساتھ ہمارے رب نے فتح و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا۔ تمہارے ساتھ ذلت و رسوائی اور مبتلا عذاب کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ بتاؤ اب پورا ہوا کہ نہیں؟ تم میرے ہم قوم تھے، مگر کیسے برے ہم قوم، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسروں نے مجھے سچا سمجھا۔ تم نے مجھے مکہ سے نکالا اور لوگوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرایا۔ تم مجھ سے لڑنے کے لیے چلے آئے اور اہل ایمان نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت عمر نے جانے دو عالم کو مردوں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، خطاب کرتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا۔ یا رسول اللہ آپ بے جان جسموں سے کس لیے مخاطب ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی وہ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 566 میں یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت حدیث و تاریخ کی بے شمار کتابوں میں تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ مذکور ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ما انتم باسمع کے الفاظ کا انکار کیا ہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں جو کچھ کہا کرتا تھا وہ سچ ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتیٰ، یہ بھی بخاری شریف ہے جلد 2 صفحہ 567۔ تو یہ سیدہ کا اجتہاد تھا۔ مسئلہ سماع موتیٰ یعنی مردوں کا سننا یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ ام المومنین اس غزوہ میں شامل نہیں تھی، پاس تو حضرت عمر تھے نا، اس لیے انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کی اجتہادی رائے ہے، جبکہ سماع والی روایت کے راوی اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں، اس لیے اصولی طور پر ان کے مشاہدے کو ام المومنین کی رائے پر بہرحال ترجیح حاصل ہے۔ 3 دن بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جنگ سے پہلے اپنے اصحاب کی بے سر و سامانی دیکھ کر جانے دو عالم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے ساتھی پیدل ہیں، ان کو سواریاں عطا فرما، ان کا لباس ناکافی ہے، ان کو پوشاکیں عطا فرما، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کو وافر کھانا نصیب فرما۔ اب واپسی کے وقت اس دعا کی اجابت کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، بہت سارا اسلحہ اور وسیع مقدار میں خورد و نوش کا سامان بطور مال غنیمت ہمراہ تھا۔ علاوہ ازیں دشمن کے 70 قیدی تھے، جن میں بعض بہت اہم سردار بھی شامل تھے۔ مقام صفرا میں جانے دو عالم نے قیام فرمایا تو حضرت علی کو ایک قیدی نظر ابن حارث کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ یہ بد زبان اور بے رحم شخص جانے دو عالم اور کلام الہی کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنے کے علاوہ کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں بھی پیش رہا کرتا تھا۔ آج جب اس کو موت سامنے نظر آئی تو ساری شیخی دری رہ گئی اور لگا سفارشیں ڈھونڈنے۔
حضرت مصعب ابن عمیر سے اس کی رشتہ داری تھی۔ ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ میری قرابت داری ہے، اس لیے محمد سے میری جان بخشی کرا دو، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اس کا مطالبہ مسترد کر دیا کہ تم رسول اللہ اور قرآن کے بارے میں بکواس کیا کرتے تھے اور ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اس لیے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت علی نے حسب ارشاد اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 197 سے سنایا۔ جہان دو عالم نے نظر کو اس کے ناقابل معافی جرائم کی پاداش میں قتل کو تو کرا دیا، مگر شان رحمت دیکھیے کہ اس کی بیٹی یا بہن نے اس کا مرثیہ کہا، اے محمد تم تو ایک شریف عورت کے بیٹے اور ایک معزز خاندان کے فرد ہو، اگر تم میرے باپ یا بھائی کو معاف کر دیتے تو تمہارا کیا نقصان ہو جاتا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جوان مرد آدمی ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جس سے سخت ناراض اور غصے میں ہوتا ہے۔ جہان دو عالم نے یہ شعر سنے تو اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور فرمایا، اگر یہ شعر میں نے اس کے قتل سے پہلے سنے ہوتے تو یقیناً اس کو معاف کر دیتا۔ اگرچہ یہ بات ممکن نہیں تھی کیونکہ یہ شعر مرثیے کے ہیں اور مرثیہ کسی انسان کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے، پہلے نہیں، لیکن جہان دو عالم غفور رحمت سے محض ایک فرضی احتمال کے پیش نظر ازردہ و اشک بار ہو گئے۔ گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارکوزبیہ نامی جگہ میں آپ نے عقبہ ابن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہی عقبہ بدبخت اور شکی القلب انسان ہے جس نے ایک دفعہ عین اس وقت جب جہان دو عالم صحن حرم میں سجدہ ریز تھے، غلاظت سے لتڑی ہوئی اونٹوں کی اوجریاں لا کر آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد جرائم تھے۔ جب آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو اس نے واویلا شروع کر دیا اور دیگر قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آخر یہ کیا دھاندلی ہے کہ تم سب کو تو زندہ رکھا جا رہا ہے اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ جہان دو عالم نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ان سب سے زیادہ منکر اور مفتری تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ مدینہ کے قریب پہنچے تو جہان دو عالم نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید کو روانہ فرمایا اور سواری کے لیے ان کو اپنی خاص اونٹنی عطا فرمائی۔ یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے تو با آواز بلند اعلان کرنے لگے، یا معاشر الانصار، مبارک ہو کہ رسول اللہ بخیریت ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کے فلاں سردار مارے گئے اور فلاں گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ منافقین مکہ پکی آس لگائے بیٹھے تھے کہ بدر میں مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ اب خلاف توقع اہل اسلام کی کامیابی کی خبر سن کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دل کو بہلانے کی خاطر وہ اس اطلاع کو جھٹلا رہے تھے اور اطلاع دینے والوں کو پاگل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابو لبابہ سے کہا، مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے، محمد بھی مارا گیا ہے، اس کے بیشتر ساتھی بھی دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی اونٹنی پر زید سوار ہے، یعنی اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، اور یہ جو فتح کا اعلان کرتا پھر رہا ہے تو دراصل جنگ کی دہشت سے اس کا دماغ چل گیا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ حضرت زید کے نوعمر بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے؟ حضرت اسامہ اور ان کے والد حضرت زید دونوں جہان دو عالم کے بڑے لاڈلے تھے۔ حضرت زید کا تذکرہ تو میں بہت پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت اسامہ کے مختصر حالات آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔